إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في موضع آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ تمام قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، تسبیح و تمجید، تکبیر و تحلیل صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے، جو اس دنیا کا خالق، ہم سب کا مالک اور رازق ہے۔ اور بیش بہا درود و سلام نبی آخر الزماں جناب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین، بشیر و نذیر اور ہادی و مرشد بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ نہایت ہی قابل قدر خطبہ جمعہ میں تشریف فرما بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور دینی ملی ماں اور بہنوں، خطبہ حاجہ کے بعد قرآن کریم کی مکمل ایک سورت کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ یہ سورت قرآن کریم میں آپ کو ترتیب کے اعتبار سے 114 سورتوں میں سے 108 نمبر کی سورت سورہ کوثر ملے گی۔ یہ قرآن کریم میں سب سے چھوٹی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر 3 آیتیں ہیں۔ آیات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم کے اندر 2 ایسی صورتیں ہیں جن میں
3 آیتوں کا تذکرہ ہے. ایک ہے سورۃ العصر اور دوسری سورۃ الکوثر. لہذا اگر آیات کے تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ دونوں سورتیں قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت، لیکن الفاظ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سورۃ الکوثر یہ سب سے چھوٹی قرآن کریم کی سورت ہے. آج ہم اس سورت کے تعلق سے مختصر طور پر جاننے کی کوشش کریں گے. ویسے یہ سورت بہت ہی مشہور اور معروف ہے. ہر مسلمان چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، بچہ ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا خواتین، الحمدللہ یہ سورت ہر ایک انسان کو یاد ہے، ہر مسلمان کو الحمدللہ یاد ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یاد ہونے کے باوجود پوری زندگی ہم اس سورت کو پڑھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے اس چھوٹی سی سورت کے اندر کن چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، قرآن کے کیا پیغامات ہیں، اللہ جل شانہ نے کن چیزوں کا اس چھوٹی سی سورت کے اندر حکم دیا ہے، ہم اس سے واقف نہیں. آج کے اس خطبہ جمعہ میں ظاہر سی بات ہے اس چھوٹی سی سورت کا حق تو ادا نہیں کیا جا سکتا. مفسرین کرام نے، محدثین کرام نے اس سورت کے تعلق سے کیا کچھ بیان کیا ہے وہ ساری تفاصیل میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، لیکن مختصر طور پر اس سورت کا ترجمہ، اس سورت کا شان نزول اور اس سورت کے پس منظر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کون سے اہم اور بنیادی پیغامات اور احکامات ذکر فرمائے ہیں، اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. اس سورت کو ہم اپنی زبان میں سورہ کوثر کہتے ہیں. اس سورت کا ایک دوسرا بھی نام ہے جس نام سے بہت کم لوگ واقف ہیں، اور وہ ہے سورۃ النحر. اور ہم سب جانتے ہیں کہ نحر قربانی کے دن کو کہتے ہیں، یا اسی طریقے سے نحر اونٹ کے جانور کو ذبح کرنے کو کہتے ہیں. اور اسی مناسبت سے اس سورت کا دوسرا نام سورۃ النحر بھی ہے. اس سورت کے شان نزول، یعنی یہ سورت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے نزول کا بنیادی مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سورت کو نازل کیوں فرمایا. سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سورت مکی سورت ہے. گرچہ مفسرین کرام نے اختلاف کیا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ مدنی ہے، لیکن راجح قول کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الکوثر، جس کو ہم اپنی زبان میں سورہ کوثر کہتے ہیں، سورۃ النحر، یہ مکی سورت ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ پورے قرآن کریم میں 2 قسم کی آیتیں ہیں، 2 قسم کی صورتیں ہیں، یا تو مکی ہیں یا تو مدنی ہیں. مکی اور مدنی کے سلسلے میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ کل ما نزل قبل الہجرت فہو مکی وکل ما نزل بعد الہجرت فہو مدنی. وہ تمام آیتیں، سورتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اس پوری 13 سالہ مدت میں جو بھی آیتیں، سورتیں نازل ہوئیں، یہ سب کی سب مکی سورتیں. وَكُلُّ مَا نَزَلَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ فَهُوَ مَدَنِيٌّ، اور وہ تمام آیتیں اور سورتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، وہ تمام کی تمام آیتیں اور سورتیں کیا ہیں؟ مدنی سورت ہیں. گرچہ وہ آیتیں مدینہ کی سرزمین پر نازل ہوئی ہوں، یا اس کے اطراف و اکناف میں نازل ہوئی ہوں، یا کہیں بھی نازل ہوئی ہوں، ہجرت کے بعد جو بھی آیتیں اور سورت نازل ہوئی ہیں اس کو مدنی سورت ہم کہتے ہیں. یہ سورہ کوثر، یہ مکی سورت. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیوں کیا، بنیادی مقاصد کیا ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور بطور خاص
ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ بڑا تاریخی مہینہ ہے، اور اس مہینے کا رشتہ، اس مہینے کا تعلق افضل الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت گہرا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول سے محبت کی بنیاد پر، رسول سے عقیدت کی بنیاد پر، رسولت کی تعظیم اور تشریف و توقیر کے بنیاد پر اس ربیع الاول کے مہینے میں نہ جانے مسلمان کیا کچھ کرتا ہے، یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر باشعور ذی عقل انسان اپنے آنکھوں سے دیکھتا، سمجھتا ہے رسول کے محبت کے نام پہ وہ تمام کام ربیع الاول کے مہینے میں مسلمان کرتا ہے جس کا تعلق نبی سے نہیں، جس کا تعلق صحابہ سے نہیں، جس کا تعلق امامان دین سے نہیں، جس کا تعلق تابعین اور اتباع تابعین سے نہیں۔ یہ افسوس کی بات، اگر قرآن کریم کی یہ چھوٹی سی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، صرف ان 3 آیتوں کا گہرائی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کر لیا جائے، چاہے وہ عقائد کے باب میں ہو یا عبادات کے باب میں ہو یا معاملات کے باب میں ہو، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی سورت کے اندر ذکر فرما دیا۔ آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی سورت کو کیوں نازل فرمایا، اس کا شان نزول کیا، اس کا مقصد کیا تھا نزول کا۔ آئیے ہم حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھتے ہیں۔ کون ہے عبداللہ ابن عباس؟ حبر هذه الامہ، اس امت کا سب سے بڑا فقیہ، قرآن کریم کا سب سے بڑا جانکار عبداللہ ابن عباس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، جن کے لیے دعا کی تھی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ فی التاویل، قرآن کی بصیرت عطا فرما، اور عبداللہ ابن عباس کو اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر رہتے ہوئے قرآن کریم کی وہ گہرائی عطا فرمائی کہ پوری دنیا آج تک قرآن کو سمجھنے کے لیے عبداللہ ابن عباس کے مدرسے میں جاتی ہے، اور وہاں سے بغیر سیرابی حاصل کیے ہوئے، شاگردی اختیار کیے ہوئے قرآن کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں اس سورت کے بارے میں؟ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، دل کو دہلا دینے والے، ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والے، آنکھوں سے خون کے آنسو بہا دینے والے، پیروں سے زمین کو کھسکا دینے والے، رونگٹے کھڑے کر دینے والے، اور سورج کے اپنے شباب پر ہوتے ہوئے دنیا کو تند و تاریک اور ظلمت میں بدل دینے والے واقعات پیش آئے۔ اور انہی واقعات میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا۔ آپ کی نرینہ اولاد میں سے کون تھے بتائیے؟ حضرت ابو القاسم نمبر 1، حضرت عبداللہ نمبر 2، جن کو طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 2 بیٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے پیدا ہوئے مکی زندگی میں، اور یہ دونوں مائی خدیجۃ الکبریٰ سے تھے، سب سے پہلی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کے اوائل اور ابتدائی صفحات پر خدیجۃ الکبریٰ کے نام کو آپ دیکھیں گے۔ اسلام کے اس شمع کو مائی خدیجۃ الکبریٰ کے سیرت کے بغیر مکمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ مائی خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے تھے، حضرت ابو القاسم مائی خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے تھے، اور ایک تیسری نرینہ اولاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جن کا نام تھا ابراہیم، جو ماریہ قبطیہ سے تھی، لیکن ہجرت کے بعد سن 8 ہجری میں آپ کی وفات ہوتی ہے حضرت ابراہیم کی۔ یہ 2 بیٹے ہجرت سے پہلے پیدا ہوئے اور ہجرت سے پہلے مکے میں ہی انتقال فرما گئے۔ کون تھے؟ ابو القاسم اور عبداللہ۔ جب عبداللہ کا انتقال ہوتا ہے
تو پورے مکے میں کوہرام مچ جاتا ہے، ہر جگہ محمد الرسول اللہ کا چرچا۔ ویسے مکی زندگی رسول کے چرچا اور رسول کے تذکرہ کا زمانہ تھا، جہاں دیکھو وہاں محمد کا ذکر، کہیں ریشہ دوانائیاں، کہیں رسول کے خلاف میٹنگیں، کہیں دار الندوہ میں رسول کے خلاف سجائی گئی مجلسیں، جہاں دیکھو وہاں محمد محمد محمد۔ اور اسی زمانے میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب کفار و مشرکین کو پتا چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری نرینہ اولاد عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو جشن کا ماحول، مشرکین مکہ خوشی منا رہے ہیں، اور کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہ حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوسرے بیٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہو رہے، مسجد حرام میں داخل ہو رہے، خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب آپ مسجد حرام میں خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں تو العاص بن وائل السہمی نامی شخص مسجد سے نکل رہا، دونوں کی ملاقات دروازے پہ ہو جاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور العاص بن وائل سہمی کی، اور یہ دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب ابن وائل سہمی مسجد میں داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ صنادید قریش جلوس فی المسجد الحرام، کہ صنادید قریش، کفار مکہ، مشرکین کے بڑے سرکردہ لوگ یہ خانہ کعبہ میں موجود ہیں۔ جب ان لوگوں نے دیکھا العاص بن وائل سہمی کو آتے ہوئے تو کہا کہ تم کس سے بات کر رہے تھے، کیا بات کر رہے تھے؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ العاص بن وائل سہمی نے کہا کہ ہم ابتر کے بارے میں بات کر رہے تھے، ابتر کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ کون ہے وہ ابتر؟ کہا وہی محمد ہے ابتر جس کی نسل کٹ گئی ہے، جس کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ وہ رجل ابتر، وہ ایسا آدمی ہے جس کا نام و نشان ختم ہو گیا ہے، جس کے خاندان کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ابتر کہتے ہیں اس شخص کو جس پر اس کے خاندان کا خاتمہ ہو گیا، یہ ابتر کا معنی ہے۔ یعنی محمد کریم کے نرینہ اولاد میں ابو القاسم تھے، عبداللہ تھے، دونوں کے انتقال کے بعد اب یہ محمد ابتر ہو گئے، دم بریدہ ہو گئے، اب ان کی نسل آگے نہیں پہنچ سکتی، معاملہ ختم ہو گیا یہیں پر۔ بڑا جشن تھا، بڑی خوشی تھی۔ تو حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ انزل اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ الکوثر تعظیما للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وتوقیرا له وتشریفا له وتعظیما له وبشارة للخیر الکثیر فی الدنیا والآخرہ۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کو نازل کیا تاکہ عاص بن وائل سہمی نے جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا اور جو عقیدہ بعض قریش نبی کے بارے میں رکھتے ہیں کہ یہ دم بریدہ ہیں، ان کا نسل ختم ہو گیا ہے، یہ مقطوع النسل ہے، یہ مقطوع الذکر والاثر ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے نزول کے ذریعے ان کی تردید کی اور بتایا، کہا کہ عاص بن وائل سہمی یہ ہے مقطوع النسل، یہ ہے مقطوع الذکر والخیر۔ محمد کریم آپ مقطوع النسل نہیں ہیں، آپ مقطوع الذکر والاثر نہیں ہیں۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کا نزول یا ان تینوں آیات کا نزول اسی پس منظر میں ہوتا ہے۔ اور حضرت یزید بن رومان نے ترمذی کی روایت ہے، لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور یہی العاص بن وائل سہمی ہے، اچانک ملاقات ہو جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تم کس سے ملے؟ تو یہی عاص بن وائل سہمی ہے، کہا دعوہ دعوہ فإنہ ابتر،
ارے مجھے ایک ایسا آدمی مل گیا تھا جو ابتر ہے، جس کی نسل ختم ہو گئی، اب اس دنیا میں اس کا ذکر باقی نہیں رہے گا، اس کی نسل نہیں چل سکتی۔ یہی پس منظر ہے اس سورہ کے نزول کا، سورۃ الکوثر کے، سورۃ النحر کے نزول کا۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کے اندر کیا بیان فرماتے ہیں، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقیناً آپ کا دشمن لاوارث ہے اور آپ کا دشمن ہی بے ذکر ہے، آپ لاوارث اور بے ذکر نہیں ہے۔ یہ مختصر ترجمہ ہے اس سورت کا۔ آئیے ہم ایک ایک آیت کو دیکھتے ہیں کہ مفسرین کرام اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلی آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کثرت کے معنی میں ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائی ہو سکتی ہے وہ تمام قسم کی بھلائیاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ آپ جب تفسیر ابن کثیر پڑھیں گے تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کوثر سے مراد وہ حوض ہے جس حوض سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت اپنے متبعین کو، اپنے پیروکاروں کو، اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ حوض کوثر سے مراد یہی، قیامت کے دن اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوض عطا فرمائیں گے جس کو کوثر کہا جاتا ہے، اور اسی حوض کوثر سے اپنے امتیوں کو آپ پانی پلائیں گے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ جنت میں حساب و کتاب کے بعد جب سارے لوگ داخل کر دیے جائیں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نہر عطا فرمائے گا، اس نہر کا نام ہے کوثر۔ اور کچھ مفسرین کرام نے کہا ہے کہ جنت میں پائی جانے والی نہر کوثر، اسی کا پانی چلتا ہوا حوض کوثر میں آئے گا، جس حوض کوثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کوثر سے مراد دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اور اس بھلائی میں حوض کوثر بھی ہے، اسی بھلائی میں نہر کوثر بھی ہے، اور اسی بھلائی میں دنیاوی دیگر خیر و بھلائی کی چیزیں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں رفعت و بلندی عطا فرمائی، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، آپ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے آیتوں کو نازل فرمایا، آپ کی عظمت کا گن گایا، آپ کو فتوحات سے نوازا، فتح مکہ سے نوازا، دیگر بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں نوازا، اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو حوض کوثر سے نوازے گا، مقام محمود سے نوازے گا، نہر کوثر سے نوازے گا، جنت سے نوازے گا، نہ جانے کن کن خیرات و برکات سے آپ کو دنیا و آخرت میں نوازے گا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کوثر کے اندر داخل اور شامل ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو دنیا و آخرت کی تمام بھلائی عطا فرمائی، جس کے اندر حوض کوثر بھی ہے، نہر کوثر بھی ہے، سب دے دیا آپ کو۔ اب یہ خیر، یہ بھلائی کسی اور کو نہیں مل سکتی۔ چنانچہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا اکرام کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں آپ کو عطا فرمائی۔
یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی نعمت، کبھی کسی خیر، کبھی کسی بھلائی کی ناشکری نہیں کی. ہمیشہ ایک قدم آگے بڑھ کے آپ نے اس نعمت اور اس خیر، اس بھلائی، اس ذکر، اس شان اور اس شوکت کا تذکرہ کیا اور پوری زندگی آپ نے شکر گزاری میں گزاری. یہی وجہ. جب دنیا کی بھلائی کی بات آتی ہے تو حضرت ابو ہریرہ کی وہ روایت ہمیں یاد کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑی قیمتی بات بتائی. کہا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ. کہا تمہیں معلوم ہے بھلائی کی بات بتانے والا بھلائی کا کام کرنے کی طرح ہے. یہ قیامت تک کے لیے اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. کہا قیامت تک اس اصول کو یاد کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، دنیا کے کسی کام کو معمولی نہ سمجھا جائے، وقت ہاتھ سے نہ گزرنے دیا جائے. اور کہا الدال علی الخیر کفاعلہ. کہا بھلائی کی، اچھائی کی، خیر کی بات بتانے والا خیر کے کام کرنے والے کی طرح ہے. آپ نے خیر کا کام نہیں کیا، آپ نے بھلائی کی کام نہیں کی، لیکن آپ نے بات اچھی کی، بات بھلائی کی، بات خیر کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو ڈبل اجر ہے. پہلا اجر ہے بلاغ کا، یعنی آپ نے رسول کے اس پیغام کو پہنچایا، خیر و بھلائی کا کام کیا، آپ نے اس میسج کو آگے فارورڈ کیا، بڑھایا، تو کہا اس کا اجر و ثواب. اور قیامت تک جتنے لوگ آپ کے اس خیر اور بھلائی کے بتائے ہوئے کام پر عمل کریں گے، ان کے اعمال اور ان کے اجر و ثواب میں بغیر کسی کے کمی کیے ہوئے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر عطا فرمایا، کوثر عطا فرمایا. آپ دیکھیں کہ اس دنیا کے اندر کوئی ایسی بھلائی اور خیر کا کام نہیں ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا. لہذا بتانے کا، اس نبوی مشن کا آپ کو اجر و ثواب مل گیا. اور قیامت تک جتنے لوگ اس خیر و بھلائی پر عمل کریں گے، ان کے اعمال میں، ان کے اجر و ثواب میں بغیر کمی کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر پہنچتا رہے گا. اور جو لوگ بھی رسول کے امتیوں میں سے خیر، بھلائی، رشد، ہدایت کا کام کریں گے، قیامت تک اجر و ثواب ملے گا انہیں. اور مرنے کے بعد کیا ہو گیا؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا کہ یہ دنیا کے اندر اعزاز عطا کیا گیا اور مرنے کے بعد جو خیر کثیر ہے. ایک حدیث آپ سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ انا سید ولد آدم وانا اول من ينشق عنه القبر وانا اول من يقرع باب الجنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں ولد آدم کا سردار ہوں. جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے، انبیاء آئے، رسول آئے، سب کا سردار ہوں میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس دنیا میں کوئی افضل نہیں. سید ولد آدم، سید الثقلین ہیں، سید البشر ہیں، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ بیان فرماتے ہیں کہ پوری انسانیت کا، پوری دنیا کا میں سردار، ہم سے افضل اور ہم سے افسر کوئی نہیں ہے اس دنیا کے اندر. اور دوسری فضیلت بیان فرمائی کہ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ. کہا بروز قیامت جب قبر پھٹے گی تو اس قبر سے نکلنے والا سب سے پہلا میں شخص. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ جلوس کا انتظام، جگہ جگہ جشن کا انعقاد، جگہ جگہ میلاد کا انعقاد. آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جشن عید میلاد النبی میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک کو اپنے قبر سے باہر نکالتے ہیں اور پوری دنیا آپ کے برکات سے فیوز ہوتی. یہ حدیث ان پر تردید کرتی ہے کہ بروز قیامت قبر پھٹے گی
اور اس قبر سے نکلنے والوں میں سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی اعزاز کی بات. آپ نے کہا وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، جب قبر پھٹے گی تو سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قبر میں سوراخ نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو نکالیں گے، دنیا ان کے برکات سے فائدہ اٹھائے گی. کہا نہیں. اور تیسری چیز کیا کہا کہ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، اور کہا میں سب سے پہلا شخص ہوں جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا. یہ نبی کو اعزاز آخرت میں عطا کیا گیا، خیر کثیر سے نوازا کیا گیا. اور چوتھی اور آخری چیز اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کہا کہ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ مُشَفِّعٍ، اور میں پہلا وہ شخص ہوں جس کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. یہی وجہ ہے کہ بروز قیامت تمام انبیاء کی امتیں، یہ گنہگار لوگ اپنے نبیوں کے پاس جائیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، شفاعت کے لیے آواز لگائیں گے، لیکن اجازت نہ دی جائے گی. اور یہی امام الانبیاء سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. بروز قیامت آپ سجدے میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی، کبریائی، اس کی عظمت کا گن گائیں گے، اللہ تعالیٰ کو منائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس سجدے کو دیکھ کر، آپ کی اس تعریف کو دیکھ کر محمد الرسول اللہ کو کہیں گے کہ ارفع راسک، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، سل توتا، جو کچھ آپ مانگیں گے سب دیا جائے گا. بروز قیامت آپ تصور کریں اللہ کے رسول کو جب سوال کا، شفاعت کا اختیار دیا جائے گا تو سب سے پہلے آپ اپنے لیے سوال نہیں کریں گے بلکہ اپنے امتیوں کے لیے سوال کریں گے. کہیں گے یا اللہ تو میری امتیوں کی شفاعت فرما دے، میری امتیوں کی شفاعت فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے. میرے بھائیوں، اس حدیث کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ سے دعا کرنا چاہتا ہے، مانگنا چاہتا ہے، تو سب سے اہم اور بنیادی شرائط میں سے ہے کہ آپ اپنے رب کی پہلے تعریف کیجئے، بڑائی کیجئے، اس کی کبریائی کا گن گائیے. اللہ کی عدالت میں آپ یہ باور کرائیے کہ آپ حقیر ہیں، آپ خطاکار ہیں، آپ گناہگار ہیں، آپ اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہیں. اور اللہ کی ذات وہ ہے جو غفور ہے، جو رحیم ہے، جو شکور ہے، جو وہاب ہے، جو ستیر ہے، جو دینے والا ہے، جو داتا ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے. جب آپ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو منائیں گے جیسے محمد کریم نے سجدے میں بروز قیامت اللہ کو منائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی پکار کو، آپ کی مرادوں کو کبھی واپس نہیں کرے گا. میرے بھائیوں اور دوستو، پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اے محمد کریم ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، خیر کثیر عطا کیا ہے. اور اس کے بعد جو 2 نمبر کی آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، محمد کریم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے ہی قربانی کریے. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ فصلی، صلی کے معنی نماز کے ہوتے ہیں، صلات کے معنی نماز کے ہوتے ہیں. یہاں فا جو ہے یہ فا تراخی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ فا فور کے لیے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر سے دنیا و آخرت میں نوازا ہے. آپ بغیر کسی پلاننگ اور بغیر کسی تاخیر کے اللہ کا شکریہ ادا کیجئے، اور یہ شکریہ نماز کے شکل میں ہونی چاہیے. اس لیے اگر کوئی آدمی نماز کا پابند ہے، کوئی آدمی شکر گزاری نماز کے ذریعے کرتا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب شخص ہوا. اسی لیے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ہم نے جو خیر کثیر عطا کیا ہے بغیر کسی تاخیر کے آپ اپنے رب کی شکر گزاری کرتے ہوئے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کیجئے. آپ غور کریے اس چھوٹی سی سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقیدے کی جتنی باتیں ہیں، منہج کی جتنی باتیں ہیں، سب کا تذکرہ کر دیا اس آیت کے اندر. چھوٹی سی آیت فَصَلِّ لِرَبِّكَ، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پس آپ نماز پڑھیے کس کے لیے؟ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں جو اضافت ہے یعنی اپنے رب کے لیے،
اس میں دو اہم بنیادی معنی پائے جاتے ہیں. پہلا معنی یہ ہے کہ یہ اضافت تشریفی ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ اضافت تقریبی ہے. یعنی لربکا کے ذریعے اللہ تعالیٰ امت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں نبی سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور اللہ سے زیادہ قریب نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کی نگاہ میں نبی سے زیادہ عظمت اور نبی سے زیادہ تعظیم و توقیر کا مستحق کوئی نہیں. لہذا اس دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جب تمہیں خیر کثیر سے نعمتوں سے نوازا ہے تو آپ بدنی اور اسی طریقے سے مالی دونوں اعتبار سے شکر گزاری کریں. شکر گزاری تین قسم کی ہوتی، ایک ہوتی ہے زبانی یا قلبی، آدمی دل ہی دل میں کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. اور دوسری شکر گزاری ہے بدنی، یعنی جسم کے ذریعے. نماز پڑھیے، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا، بیٹی عطا کیا، گھر سے نوازا، نوکری دی، بیماری سے شفایابی عطا فرمائی، آپ شکر گزاری کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھیے، یہ بدنی شکر گزاری ہے. ونحر اور مالی شکر گزاری، قربانی دیجئے، پیسے خرچ کیجئے. اسی لیے کہا کہ ونحر، اونٹ کی قربانی کیجئے. یہ نہیں کہا کہ انڈے کی قربانی کیجئے، مرغی کی کیجئے، بکرے دمبے کی کیجئے، دیگر جانور کی کیجئے. کہا قربانی کیجئے اونٹ کی. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی قربانی کے جو جانور ہیں اس میں سب سے مہنگے اور سب سے زیادہ انفع و اشمل یہ اونٹ ہی ہے. اگر کوئی آدمی اونٹ ذبح کرتا ہے تو اس سے سینکڑوں فقراء و مساکین فائدہ اٹھائیں گے، اور کوئی آدمی اگر بکرا ذبح کرے تو اس سے 10-20 لوگ فائدہ اٹھائیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی چیز کا تذکرہ کیا، کہا اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے ہی قربانی کیجئے. اور آخری آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان شانئک ھو الابتر. یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت زور دے کے کہا، بڑی تاکیدی طور پر اس بات کو بیان کیا. کہا میرے محبوب، آپ کو یہ کفار و مشرکین، یہ صنادید قریش اور یہ عاص بن وائل سہمی طعنہ دیتے ہیں کہ آپ دم بریدہ ہیں، آپ مقطوع النسل ہیں، آپ لاوارث ہیں، آپ مقطوع الذکر والاثر ہیں. کہا نہیں، ان شانئک ھو الابتر. کہا آپ نہیں ہیں، بلکہ آپ کا دشمن، آپ سے بغض رکھنے والا، آپ سے عناد رکھنے والا یہ عاص بن وائل سہمی اور یہ صنادید قریش، یہ کفار و مشرکین، یہ دم بریدہ ہیں، یہ آپ کے دشمن ہیں. شانیہ کا یعنی یہ تمہارے، یہ آپ کے دشمن جو آپ سے بغض رکھتے ہیں یہ ابتر ہیں، ان کی نسل ختم ہو گئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی محمد الرسول اللہ کی نسل قیامت تک اس دنیا میں 2 شکل سے موجود ہے. ایک آپ کی بیٹی کے ذریعے سیدہ فاطمہ الزہرا کے ذریعے نبی کی نسل موجود ہے یا نہیں؟ بتائیں، کیا محمد الرسول اللہ یہ مقطوع النسل ہے؟ نہیں، قیامت تک محمد الرسول اللہ کی یہ نسل سیدہ فاطمہ الزہرا کے ذریعے باقی ہے. اور دوسری نسل محمد الرسول اللہ کی یہ امتی، یہ امت محمدیہ، یہ ہم سب ہیں جو محمد کریم کے ذکر کو کبھی اس زمین پر گرنے نہیں دیں گے. محمد الرسول اللہ کے اس اثر کو ہم کبھی مدفون نہیں ہونے دیں گے. اسی لیے قرآن کا یہ پیغام کہ محمد کریم آپ مقطوع الذکر والاثر نہیں ہیں، بلکہ یہ صنادید قریش، یہ عاص بن وائل سہمی اور یہ کفار و مشرکین یہ ابتر ہیں، یہ لاوارث ہیں، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے صفحات پر ان مشرکین کے نام موجود ہیں، کوئی ان کا ذکر خیر کرنے والا نہیں ہے. اور اگر ان کا نام آتا بھی ہے، منبر و محراب پر ذکر بھی کیا جاتا ہے، تو یہ محمد کریم کے وجہ سے ذکر کیا جاتا ہے اور ان پر لعنتیں بھیجی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کو حقیقی معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جب تک ہم لوگوں کو زندہ رکھ، صحیح اسلامی اصولوں پر، صحیح اسلامی عقیدے پر ہمیں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو.